تھوڑا سا تو وہی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گھر اللہ نے بنایا ہے سکون کے لیے، تو ظاہر ہے اس میں سکون کا حصول بہت آسان رکھا ہوگا. تو وہ آسان یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور سامنے والے کے کیا حقوق ہیں، بس اتنی سی نالج ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی چیز نہیں پتہ ہوتی تو پھر لڑتے رہو، جو مرضی کرتے رہو. تو یہ پہلے پتہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی ہو. ظاہر ہے پتہ ہوگا تو آگے عمل ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ عمل بڑے اچھے لوگ ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. پھر تو پتہ ہو اور پھر اس کے مطابق انسان عمل کرے. جب علم ہوتا ہے انسان کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں اگر اس سے زیادہ کا مطالبہ کروں گا تو یہ ظلم کہلائے گا. تو وہ بہت آسان رکھا ہے اللہ نے، زیادہ اس کو پیچیدہ نہیں بنایا. ہم لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے بہت، اس میں اتنی قیدیں لگا کے اور اتنا کچھ کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا. کم وقت کے ہندوؤں سے سیکھنا ہے ہم نے، عیسائیوں سے سیکھنا ہے، کلچر سے لینا ہے یا اسلام کو فالو کرنا ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو اس کی وجہ سے پھر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. ایک قانون چلنا چاہیے نا، نہیں تو پھر پورے انگریزی کو فالو کر لو، پورے انگریزی کو فالو کر لو، کہیں تو ٹکو نہ جا کے. بھائی مکمل انگریز کو فالو کرو گے تو چلو گھر ہی شارٹ ہو جائے گا، پھر گھر ہی شارٹ ہو جائے گا. تو وہ بھی ایک لائف اسٹائل ہے، گھر ہی نہیں رہے گا، نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تو اس کی وجہ سے جو بے سکونی ہوگی وہ ایک الگ ٹائپ کی ہے پھر، کیونکہ گھر ہونا بھی فطرت ہے انسان کی. کیا خیال ہے بھائی؟ گھر ہی نہیں ہے تو پھر وہ ساری زندگی ساحل سمندر پہ اور کیٹو کی پہاڑیوں پہ گزارتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا، میں تو کبھی باہر سفر کرتا ہوں تو ٹورسٹ ہے نا وہ 99% تو گورے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ یعنی اس کی وجہ یہی ہے گھر ہی نہیں ہے. تو کیا ہے، وہ ان کا ہر پہاڑ ان کا گھر ہے، یا گھر میں سکون نہیں ہے، یا بچے ہی نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں، تو وہ ان کے لیے کیا تکلف کی ضرورت ہے کہ گھر بھر کا صحیح ہے نا. تو وہ ہوٹل میں رات کو کہیں بھی کرائے پہ لے کے، یہاں کینٹ اسٹیشن پہ چارپائیاں بھی سنیں کرائے پہ ملتی ہیں. تو غریب آدمی تو وہ بھی چارپائی لے کے بھی رات گزار سکتا ہے. تو سب کچھ یہ تو سارے تکلفات مسلمانوں کے لیے ہیں نا، تو انہی کے لیے پھر ہم حل بھی تلاش کرتے ہیں. بھائی سوال یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقے میں نہ بٹو، تو یہ ہمارے چاروں اماموں نے الگ الگ فرقے کیوں بنا لیے؟ آج کل لفاظی بہت ہے مارکیٹ میں، قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا، جو آیت جدھر کی نہیں تھی اس کو اٹھا کے کہیں اور لگا دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو آپ نے تو 4 فرقے بنا لیے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور اس کی ذیلی شاخیں بھی آج کل نکل آئی ہیں. تو میں نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول ہی دیکھ لیتے، تو اس آیت یہ آپ کے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے. 2 قبیلے تھے صحابہ کے، مسلمانوں کے، جن میں جنگ قبائلی بنیادوں پہ چھڑنے والی تھی، لسانیت کی، قبیلے کی بیس پہ. اللہ نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں لڑو مت. یہاں تفرقو کا مطلب فرقہ پرستی نہیں ہے، آپس میں بٹو نہیں، یعنی ایسا بٹنا جس سے لڑائی پیدا ہو رہی ہو. یہ کوئی اختلافی مسائل کی جنگ نہیں ہو رہی تھی ان 2 قبیلوں میں، یہ قبائلی جنگ تھی کہ ہم اوس تم خزرج، ہمارا قبیلہ ایسا تمہارا ایسا. تو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی ہیں، ایک کلمے کا رشتہ ہے تو تمہیں جوڑ رہا ہے. تو پھر قومیت، پٹھان، پنجابی، مہاجر، قبیلہ، اس بیس پہ لڑائی مت کرو، لڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور میں نے کہا جب سے آپ نے 5واں فرقہ نکالا ہے یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں، حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے، شافعی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں، مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی اللہ رسول کو، وہی قرآن و سنت کو مانتا ہے. تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافعی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں. لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے.
یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں, دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں, مگر لڑ نہیں رہے. کیا ہو گیا بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی, امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی, مگر پھڈا انہوں نے نہیں کیا, اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھڈا پیدا ہو. کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے, انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے. ہاں, جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے, لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیثی کو نہیں مانتے, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں آ رہی بات, کیونکہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے, تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے, لیکن امت لڑی نہیں ہے, لڑ پہلی دفعہ رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے, کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے, کون سی آیت اٹھا کے ادھر. دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو؟ ہے بھائی, چترول لگائے ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ کرتا ہے, تو وہ, اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی, اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا. ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یا یوں. اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے. تو اختلاف اور فرقواریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں, یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا, ان چاروں اماموں کا, تو ساری دنیا مانتی ہے, مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے, بڑے ریسرچر تھے, ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ. تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ عمل فرقواریت کو پھیلا رہا ہے. وہ فرقواریت جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ لڑائیوں کو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی پیدا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتے ہیں اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ دفاع میں بات کہہ سکتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی یہ فروعی مسائل کو بڑی شدت سے جو بیان کرتا ہوں یہ دفاع میں ہے, کیونکہ لوگ یک طرفہ باتیں سن سن کے علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں, یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی مشہور زمانہ فتنہ, وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, چائے پلائی, عیادت کی, ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اخلاق ہم سے سیکھ لو, لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے, حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں
ان اکابر کو مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یو ٹرن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا, یو ٹرن لے لیا. ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے, انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا, میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں, اور اب تھوڑا سا, لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا, میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر, اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا, اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو, لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے, میں نے دیکھا نہیں ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے, اور بتائے تو اب بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی, یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے, میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے میسج, لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے, ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا, تو لیکن ہم نہیں کہتے. ہم نے تو یہ اب تذکرہ کیا, یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے تو ہماری ملاقاتیں بھی نہیں ہیں, وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو, یوں کرو, فلانا کرو, ایسا کرو, تو وہ بھی بہت سی ایسی راز کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبند ہی کو عطا کیا ہے جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو. اب تو آپ کو مان لینا چاہیے, اور ہم اس لیے بول رہے ہیں آپ کو, پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی طارق صاحب کو کیوں نہیں دیا؟ بھائی اس لیے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پٹیاں کھولے گا کون. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ٹھنڈی تار اور دونوں کا نام طارق ہے. کمال کی بات یہ, ایک ٹھنڈی تار بھی ہونی چاہیے, ایک گرم بھی ہونی چاہیے. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے, کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے, فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے, تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ دیوبندی لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ جو جن علماء سے علم سیکھا وہ دیوبند کے تھے, تو لوگوں نے یہ دم لگائی ہوئی ہے دیوبندی کی, تو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور جو لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا دیوبندی بریلوی کی پخ لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے جماعت اسلامی والوں کا, تو میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی کا آئے. میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے, اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ لیکن جماعت اسلامی کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک رشتہ ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا ہے, وہ پھر آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں. میں نے کہا اسلامی ہے نا. اشکال جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ جماعت غیر اسلامی کا ہے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, کلمہ پڑھتا ہے, جو اس اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے, تو بھاڑ میں جائے جماعت. میں نے کہا تم نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ہوگا بھائی جماعت اسلامی سے رشتہ داری ہوگی تو جے یو آئی والے بفر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. رشتہ آیا جے یو آئی کا تو میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے, تو کہیں جے یو آئی پی ٹی آئی والے. تو اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے. اور اگر بچی کا گھر بسانا ہے تو بھائی تمیز کا انسان ہونا چاہیے. صحیح ہے نا, انسان کا بچہ کہیں سے بھی ملے شادی کر دو اس سے. تو یہ تو لوگ ہم سے خود ہمارے ناموں کے ساتھ دم لگا لگا کے, اس نے جو ہم چمچا بٹھایا ہوا نا سوال پوچھنے کے لیے سامنے, وہ چمچا جب بھی میرا نام لے گا تو کہے گا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ سوال کیا ہے.
حالانکہ بولنا چاہیے بھی، کراچی کے کسی مفتی صاحب نے سوال کیا، یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف. تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ فرقہ واریت کو بڑھا رہے ہیں، کم نہیں کر رہے. لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں، 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی، کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے، کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں، ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے، بڑی گپ شپ ہوئی ہے، سنتے ہیں